بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب. ناظرین آج کی ہماری جو ریسرچ رپورٹ ہے, جو ہٹ سٹوری ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے, جو امریکی صدر ہیں. ناظرین جو میں انکشاف آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں, اگر آپ گوگل کو سرچ کریں گے تو یہ باتیں وہاں سے بھی درست نکلیں گی. کہ نمبر 1 ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آبائی پیشہ کیا تھا, ان کے دادا جو ہیں وہ کیا کرتے تھے. پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا میں ہلچل جو پیدا کی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. سعودی عرب والے اپنی جگہ پہ خائف ہیں, چائنا کو اپنا بخار چڑھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے پالیسی بیان دے دیا ہے کہ اب نئے سرے سے جو طالبان لیڈر ہیں یا جو بھی امریکہ مخالف ہیں, ان کے سروں کی قیمت نئے سرے سے مقرر ہوگی اور امریکی اسلحہ بھی واپس لیا جائے گا. اور پاکستان کی حکومت بھی تھوڑا سا سوچ بچار میں پڑ گئی ہے کہ ایک کرسی کی, کہا جاتا ہے کہ بندر کے ہاتھ اشترا نہ آ جائے. ناظرین یہاں سے ہم شروع کریں گے. پہلے تو ہم بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ میں ایسا اشترا آ گیا ہے کہ سعودی عرب کے شاہوں کی جو تلواریں ہیں وہ بھی ماند پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. میرے ساتھ میں نے بتایا کہ موجود ہے جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب. انہی سے ہم یہ جانیں گے کہ ان کے جو والدین ہیں وہ نائی کا پیشہ کرتے تھے. تھوڑا سا میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کے دادا جو تھے وہ حجام تھے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ برصغیر میں ہوتے, ہندوستان یا پاکستان میں ہوتے, تو زیادہ سے زیادہ وہ اتنی ترقی کرتے تھے کہ ان کا کوئی شادی حال ہوتا یا کیٹرنگ کا بڑا اچھا کام ہوتا, اتنی ترقی کر سکتے تھے. لیکن ان کے دادا جو ہے وہ حجام تھے. پھر حجام دیکھیں وہاں پہ یہ امریکہ ہی ہے کہ انہوں نے ایک حجام کے پوتے کو اپنا صدر بنا لیا ہے. باقی باتیں ذیلدار شاداب کیانی صاحب بتائیں گے. السلام علیکم جناب ذیلدار صاحب. وعلیکم السلام جی ماگڑ صاحب, بہت شکریہ. ذیلدار صاحب آپ کی جو ریسرچ ہوتی ہے نا بڑی زبردست ہوتی ہے. تھینک یو جی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں اشترا آ گیا ہے, اور اشترے سے اس نے نا یقین مانے یہ ہمارے جو عربی شیخ ہیں ان کی تلواروں کو بھی اس نے نا ڈرایا ہوا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کے دادا کا کیا نام تھا, کہاں سے یہ بالکل معاملہ اسی طرح چلا؟ سر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو دادا تھے یہ جرمنی میں پیدا ہوئے ہیں 69 میں, 1869 1869 میں, اور ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے تو اسکول نہیں پڑھ سکے, تو انہوں نے حجام کا پیشہ اختیار کیا. 16 سال کی عمر میں ہی وہ جرمنی سے نکلے اور کینیڈا کی طرف موو کیا. اچھا. کچھ عرصہ کینیڈا میں رہے, جب وہاں پہ ان کی سیٹلمنٹ نہ ہوئی تو وہ امریکہ آ گئے. تو امریکہ میں آ کے پھر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی, اور ساتھ انہوں نے پھر کلب بنا لیے, بارز بنا لی, مساج سینٹر بنا لیے. تو پھر انہوں نے یہ پیسہ حرام حلال مکس کر کے اکٹھا شروع کر دیا. صحیح ہے. اس کے بعد جب ان کے والد پیدا ہوئے امریکہ میں ہی, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے والد جو ہے نا وہ بیسیکلی پراپرٹی کا بزنس کرتے تھے. فریڈرک ٹرمپ. جی جی. اور انہوں نے پراپرٹی سے آگے زندگی کا سٹارٹ کیا, تو یعنی یہاں سے بنیاد انہوں نے دولت اکٹھا کرنا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بائی برتھ جو ہے نا پراپرٹی کا بزنس ملا ہے. تو پھر یہ شہروں سے دور ہٹ کے ٹاؤن بناتے ہیں. مقصد آپ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نائی دے پوترے نے. جی جی بالکل, اس میں کوئی, اور یہ امریکہ میں ہی ترقی ہو سکتی ہے. میں نے انٹرو میں کہا کہ امریکہ ہی ترقی کر سکتا ہے, یہاں تو زیادہ سے زیادہ بڑا شادی حال بنا سکتا ہے. ہمارے پاس تو سر دیکھیں آج تک جو انڈیا سے پاکستان آئے ہیں ان کو آج بھی ہم پنجاب میں یا سندھ میں کہتے ہیں یہ مہاجروں کا محلہ ہے. پاکستان میں تو نیشنلٹی تو ملنا دور کی بات ہے نا, ٹائٹل چینج بھی نہیں ہوتا, شناخت بھی نہیں صحیح طریقے سے مل پاتی. یہ سر یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ان کا جو ہے نا وہاں پہ ہی ان کا ٹائٹل چینج ہوا ہے. لیکن سر ادھر یہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کی یہ بھی تاریخ ہے کہ اس سے پہلے ابراہیم لنکن جو تھے امریکن پریزیڈنٹ, وہ ان کے والد صاحب جو تھے سر وہ ایک موچی کا کام کرتے تھے. تو ان کو اسمبلی کے فلور پہ جب کہا گیا جی شوز اوپر کسی نے رکھا, تو اس نے کہا اگر آپ کے پاؤں میں آج بھی یہ شوز درد کر رہا ہو تو میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں, آپ مجھے بتائیں. تو امریکہ کے اندر تو ایسی پہلے بھی مثالیں موجود ہیں. لیکن جو ابھی ٹرمپ نے یہ جو پہلے 6 دن ہیں ٹرمپ کے, جی سر, تو یقین مانے دنیا پوری اس نے ہلا کے رکھ دی ہے. نہیں سر, وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ سینکڑوں ایگزیکٹو آرڈر پاس کیے ہیں, اور ایسے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ پچھلے 5 سال 4 سال گھر نہیں بیٹھے. وہ جہاں بھی جاتے تھے نا ایک ایگزیکٹو آرڈر لکھوا کے رکھوا لیتے تھے اپنے سیکٹری کے پاس. انہوں نے پہلے 24 گھنٹے کے اندر کئی 100 ایگزیکٹو آرڈرز کیے ہیں جن کا اثر
ایک ہفتے کے اندر اندر پوری دنیا پہ ہو گیا. لیکن ہم بات زیادہ تر ہمیں کرنی چاہیے چونکہ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے. جی جی جی. افغانستان کے حوالے سے پہلے بتائیں ان کا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے کہ انہوں نے کتنے سر ڈالر کی امداد. مانگڑ صاحب یہ تھا کہ افغانستان میں جب امریکن گورنمنٹ نکلی ہے تو وہ اپنا جو اسلحہ چھوڑ کے بھاگے ہیں. یہ امریکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے $10 ارب کا ہے جو ان کا وہاں پہ سامان رہ گیا ہے. زیادہ اس میں اسلحہ گاڑیاں جو بھی تھا ٹینک وغیرہ. لیکن صدر ٹرمپ کہتے ہیں وہ $80 ارب کا ہے. اس کا تو کھاتا ہی لمبا ہے. اچھا اب اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے میرا اسلحہ واپس کرو نہیں تو امداد بند ہے. امداد کیا تھی؟ UN کے مختلف پلیٹ فارم کے تھرو $60 ملین ہر ہفتے افغان گورنمنٹ کو دیا جاتا تھا. ہفتے یا مہینے؟ ہر ہفتے سر. اچھا. اور اسی وجہ سے ان کا ڈالر اوپر جا رہا تھا. آج دیکھیں نا 3 دن ہوئے 4 دن ہوئے ایگزیکٹو آرڈر آیا ڈالر $10 نیچے آ گیا. افغانستان میں وہ کہہ رہے تھے بڑی اچھی معیشت چل رہی ہے. معیشت کیسی اچھی چل رہی ہے کہ $60 ملین ہر ہفتے اکاؤنٹ میں آ جانا ہے اور آپ نے آگے سے خریدنا بھی کچھ نہیں ہے. ہوتی تو اسمگلنگ ہی ہے نا, بدماشی ہے. اچھا دوسرا سر یہ ہوا ہے کہ 26,000 پاکستان میں ایسے افغانی بیٹھے ہوئے ہیں جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں 3 اسٹار یہاں اسلام آباد میں کافی ٹھہرائے ہوئے تھے. وہ UN نے ٹھہرائے ہوئے ہیں امریکہ کے کہنے پہ. یہ وہ 26,000 لوگ ہیں جن میں کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی امداد کرتے رہے ہیں, فوج کی امداد کرتے رہے ہیں, اپنے افغانی بھائیوں کو مرواتے رہے ہیں, ان کی مخبریاں کرتے رہے ہیں مختلف جہاں پہ جن کی ضرورت ہے. اب اس طرح ہوا ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ طالبان ان کو مار نہ دیں. جی جی. ان کی فیملی کے سربراہ کو تو امریکہ لے گیا اپنے ساتھ, جرمنی لے گیا, امریکہ, یا جیسے جیسے وہ نکلتے رہے اپنے اتحادی فوجوں کے ساتھ. لیکن ان کی جو باقی فیملی ممبرس تھے وہ ان کو تو ایک دم ویزا ملتا نہیں ہے, پالیسی ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, اگلے ملک بھی بہت کچھ سوچ کے ویزا دیتے ہیں. تو وہ اس ایک بندے کو تو لے گئے, اس کی باقی فیملی کو اٹھا کے پاکستان, انڈیا, ایران, مختلف کنٹریز میں ٹھہرا دیا گیا. 26,000 تو صرف پاکستان میں. اب صدر ٹرمپ نے کہا وہ بھی امداد بند ہے. $60 ملین وہ بند ہو گئے, یہ امداد بند ہوگی. اب صدر ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ واپس جائیں, افغانی ان کو ماریں دوبارہ سے. جب افغانی ان لوگوں کو ماریں گے, کیونکہ انہوں نے تو ان کی مخبریاں کی ہوئی, ان کے بھائی اور کزن اور رشتہ دار قتل کروائے ہوئے ہیں جو ابھی گورنمنٹ میں افغانستان کی جو گورنمنٹ میں ہے, ہر گھر سے جنازے نکلے ہوئے ہیں. تو انہوں نے تو ان لوگوں کو سر اسی دن چیر پھاڑ دینا ہے. تو امریکہ کا افغانستان میں دوبارہ آنے کا رستہ آسان ہو جانا ہے. اچھا, ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مانگ رہا ہے اپنا اسلحہ کہ میرا اسلحہ واپس کرو نہیں تو میں چڑھائی کروں گا. تیسری بات یہ ہے سر کہ وہ افغانستان سے یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے پرامن طریقے سے اڈے دے دو, نہیں تو آپ کی خیر نہیں ہے. اصل اس کے پیچھے جو ٹرمپ پہلے بھی صدر رہے ہیں, ان کو افغانستان کی جو جتنا رچ ہے مدنیات کے لحاظ سے اس ساری چیزوں کا اندازہ ہے. اب امریکہ کو انڈیا کی طرف سے تو جواب ہے, روس اور چائنا ایک ہو رہے ہیں تو درمیان میں پاکستان یا افغانستان انہوں نے درمیان میں آ کے بیٹھنا بھی چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے صدر ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ایشیا کے اندر آ کے بیٹھوں اور اپنا سکہ قائم رکھوں. اور دوسرا جو ٹرمپ کا یہ آرڈر آیا کہ کوئی بھی کمپنی جو ہے انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹ نہ کرے, انڈیا کے لیے سر ایک بہت بری خبر ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے بڑے بزنس مینوں کو, چیمبر آف کامرس کو ایک دھمکی دی ہے. ویسے تو وہ پوری بین الاقوامی پھڈے لے رہے ہیں, پوری دنیا کو ہی دھمکیاں دے رہے ہیں, لیکن ابھی حال میں انہوں نے کولمبیا کو دھمکی دی اور آج اس نے مان بھی لی ہے. کولمبیا جو ہے نا, وہاں پہ کئی ہزار لوگ تھے جو تارکین وطن تھے, ان کو واپس نہیں لے رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم آپ کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں آپ کی معیشت کے اوپر. تو کولمبیا نے پھر کہا ٹھیک ہے جی ہم لے لیتے ہیں واپس. ایک تو صدر ٹرمپ ایک جگہ آج کامیاب ہوئے ہیں. اچھا, انڈیا کو سر انہوں نے دھمکی دی ہے اور انڈیا اس وقت چیخ کے کہہ رہا ہے, شروع میں تو وہ کہہ رہے تھے جی ٹرمپ آ رہا ہے تو مودی کا بڑا یار ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ تو اب چیخ رہے ہیں. اب اسی طرح سر سعودی عرب کو بھی انہوں نے دھمکی دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ $1,000 ارب, $1 ارب نہیں, $1,000 ارب آپ امریکہ میں انویسٹمنٹ کریں گے. نہیں, وہ تو انہوں نے 600 ارب کی تو ویل دینے کی کوشش بھی کی تھی نا سر. وہ تو انہوں نے ایک وہ پالش مارنے کی کوشش کی ہے. ہاں جی, لیکن انہوں نے کہا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے تو 4 شیٹ ہی کر دیا کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ بھی آپ کی وجہ سے ہے, وہاں جو جانیں ضائع ہوئے وہ بھی محمد بن سلمان کے کھاتے میں ڈال دیں.
سر اور بہت کچھ ڈال دیا ہے. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں بادشاہی حکومتیں ختم ہونی چاہیے. صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ پریزیڈنسی سسٹم ہو یا جمہوریت ہو. میرا خیال ہے کہ متحدہ عرب امارات سے نا اب جو ان کا ٹارگٹ ہے ٹرمپ کا، وہ 3-4 ہزار ارب ڈالر جو ہیں وہ اکٹھا کریں گے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو عرب شیخ ہیں وہ پہ تاوان دے دیں گے بس، لیکن اپنی شہنشاہیت قائم رکھنا سر زیادہ. بس توان لے رہے ہیں. اچھا ایک دو چیزیں اور ہیں مانگٹ صاحب، میں آپ کو بتاؤں. ہاں پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. وہ کیا؟ ٹرمپ نے بلوچستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے منرلز کے اندر. اللہ کرے اچھی بھی انویسٹمنٹ ہو. اور اس سے کافی شور بھی ہے. ماں رنگ بلوچ پہ پیسے نہ لگا دے ادھر. چائنا کے پریزیڈنٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا پاکستان سے، اور پاکستانی پریزیڈنٹ جا رہے ہیں ان کو منانے کے لیے. یہ خبر ہے آج کی. اچھا، چائنا کو منانے کے لیے؟ چائنا کو منانے کے لیے. ظاہر ہے ٹرمپ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس نے خواہش کا اظہار کیا ہے، تو چائنا ناراض تو ہونا ہے، کیونکہ بلوچستان میں چائنا بھی گوادر آگے پیچھے کام کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو ایک تو خبر یہ ہے، پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے. دوسری سر خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے آرمی کے جو ہیڈ ہیں، نائب آرمی چیف ہیں ان کے، وہ بھی آئے ہیں. اور ایران کے بھی آرمی کے ہیڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس دورہ کر چکے ہیں. تو خطے کے اندر جو ہے نا ہل چل رہی ہے. خطے نہیں، پوری دنیا میں چل رہی ہے بھائی جان. یہ وہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں تقریباً 2000 کے قریب ہیں، کئی 100 ہیں، جن کا اثر آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں سوچ بچار جاری ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. بھائی 10 لاکھ تو ہندوستانی ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا مودی نے خود کہہ دیا ہے کہ جناب ہمارے جائیں گے، جا کے لے آئیں گے. اور وہ پتہ نہیں مودی صاحب نے کیوں اتنی جلدی کہہ دیا کہ ہم جائیں گے لے آئیں گے. میرا خیال ہے مودی کا خیال ہے کہ ابھی کٹھے کٹھے ہوں گے وہ، اتنے میں ٹرمپ کا کوئی موڈ تبدیل ہو جائے شاید، تو پھر ادھر ہی معاملات. لیکن مودی نے سب سے پہلے کہا ہے، واحد ملک مودی ہندوستان ہے جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے بندے خود لے آئیں گے، آپ ادھر سے جہاز بھر کے نہ بھیجیں. اچھا سر، ٹرمپ کا سب سے بڑا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے نا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کی جو بیوروکریسی ہے اس کی اکھاڑ پچاڑ کر کے رکھ دی ہے. تمام بیوروکریٹس کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اپنی مرضی کے لوگوں کو. پہلا ایگزیکٹو آرڈر جو ان کا تھا نا، انہوں نے سب سے پہلے اپنی داغ جو بٹھائی ہے نا، وہ امریکہ کے اندر جو لابی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے اوپر. اس کے بعد پوری دنیا میں جو ان کے سفیر ہیں ان کو مراسلے جاری ہو گئے ہیں. نئی پالیسی آ گئی ہے کہ بھائی وہ پرانا کھاتا ختم ہو گیا ہے، اب اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یار خبریں آ رہی ہیں کہ ایلن مسک جو ہیں وہ ان بڑی کمپین چلائی، اب ان کو کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ آپ بار بار نہ میرے دفتر آیا کریں. کوئی ایسی کیا خبر؟ پچھلے 5 دن سے تو ہمیں خبر آ رہی ہے کہ ان کی کوئی ملاقات ہی نہیں ہے. ان کو ملنے سے بھی جو ہے نا، جو آگے سیکٹری وغیرہ ہیں انہوں نے اجازت نہیں دی. تو پاکستان میں بڑا شور تھا، پتہ نہیں یہ کیا کروا دے گا ایلن مسک، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اصل میں نا ٹرمپ نے لوگوں کو کس سٹیج پہ کدھر چلانا ہے، کس کو کدھر چلانا ہے، کب اس کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھنا ہے، تو وہ جان گئے سر. دوسری دفعہ صدر بن رہے ہیں، پوری دنیا کو سمجھتے ہیں. رچرڈ گرینل کی میں نے سنا ہے کہ کافی اچھی ان کی نظر میں قدر ہے. نہیں، ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں سر. آخر انہوں نے کابینہ بنانی ہے، اپنا پورا سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے، سارا کچھ کیا ہے. تو وہ لیکن اب یہ دیکھیں کہ پوری دنیا، پتہ یہ چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی عالمی جنگ چھڑنے والی ہے. حالات اس وقت ایسے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھے نا کینیڈا کو بھی دھمکی دی ہے، پھر وہ ایک بڑی کینال جو ہے اس کے اوپر قبضے کا انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم قبضہ کریں گے. بالکل ایسے. ادھر انڈیا کے ساتھ انہوں نے دھمکی دے دی ہے. کولمبیا سے آج منوا لی ہے دھمکی دے کے. کیا منوایا ان کے ساتھ؟ یہی جو تارکین وطن ہیں ان کے، وہ نہیں لے رہے تھے. ان کو کہا 25% ٹیکس آپ پہ لگائیں گے، تو وہ کولمبیا نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم اپنے بندے واپس لیتے ہیں. میکسیکو نے بھی کہا کہ جی ہم اپنے لے لیں گے پر باقی نہیں لیں گے، باقی جو ملکوں کے جو جس ملک کا ادھر بھیجیں آپ. اصل امریکہ کے اندر سر یہ جو انلیگل طور پہ لوگ رہ رہے ہیں نا، ان کو ٹرمپ نکال کے یہ آرام کریں گے. اچھا دوسرا سر ایک خبر اور ہے کہ جو اسامہ بن لادن کے سر کی قیمت تھی، اس سے کئی گنا زیادہ قیمت افغانستان کے موجودہ جو حکمران ہیں ان کے سروں کی قیمت لگ رہی ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے سروں کی قیمت زیادہ رکھیں گے. یہ تو نیا ایک پھڈا شروع ہو گیا. بہت شکریہ جناب شاداب کیانی صاحب. تو ناظرین، یہ تھی ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے حوالے سے
خبریں، کیونکہ انہوں نے کئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے ہیں اور بڑے خوفناک ایگزیکٹو آرڈر ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا میں ایک بھونچال کی کیفیت ہے. ہر ملک دیکھ رہا ہے، صبح ہو رات ہو یعنی کوئی بھی وقت ہو دیکھ رہا ہے امریکہ کی طرف کہ ہمارے متعلق کیا آرڈر آیا. اب پاکستان کے متعلق تازہ ترین آرڈر آیا کہ ٹرمپ نے کہا کہ ہم بلوچستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، تو اس سے چائنا ناراض ہو گیا، اور چائنا پہلے بھی ناراض تھا کیونکہ محسن نقوی صاحب وہ دوسری اینٹی چائنا لابی میں جا کے وہاں بیٹھ گئے تھے. اگرچہ ان کی وضاحت بھی آئی، لیکن چائنا جو ہے وہ وضاحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پاکستان کے حوالے سے مستقل پالیسی کیا آتی ہے. شمشاد مانگٹ اور ذیلدار شاداب کی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.